تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ جانور حلال ہے، اسے ذبح کرو کھا جاؤ، مگر نبی کہتا ہے ذبح کرنے کے بعد بھی اس جانور کے ان اجزاء کو نہیں کھا سکتے، ان اجزاء کو نہیں کھا سکتے۔ ایک ایک جانور کی پاکیزگی اور طہارت سے بھی واقف ہے اور اس کے اندر کی خباثتوں سے بھی واقف ہے کہ اس کا کون کون سا جز خبیث ہے، جو جانوروں کے اجزاء سے بھی واقف ہو اور ان کی خباثت کو پہچانتا ہو، وہ حکم نافذ کر رہا ہے۔ دیکھو یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں خباثتیں ہیں۔ یہ حلال کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پاکیزگی ہے۔ یہ تمہارے لیے مضر نہیں ہے، جو تمہارے لیے مضر ہے ہم اسے منع کر دیں گے، کیونکہ ہم تمہیں حیات عطا کرنا چاہتے ہیں۔ حبیب خدا قد الانبیاء بلندر کیونکہ ہم تمہیں حیات عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب جو شے بھی تمہاری حیات کی دشمن ہے، جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، ہم اسے منع کر دیں گے۔ دیکھو یہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ جس میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے، قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون۔ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ کیا خبیث اور طیب دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، چاہے خباثت کی کثرت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ خباثت کی کثرت کیسی ہوتی ہے، تو اگر کثرت خباثت کے ساتھ ہو تب طیب کے برابر نہیں ہو نمبر 100 جس میں اللہ یہ واضح کر رہا ہے، میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے کثرت، تو اس کا مطلب یہ کہ خبیث چاہے جتنا کثیر ہو طیب کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے یہ کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ یہ اکثر یہ بات ممکن ہے کہ یہ کہی جائے، اور اس کا مطلب ایک اور بھی نکلتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر حسین ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں نے رمضان میں بھی دی تھی اسی جگہ پر، کہ وہ مچھلیاں کہ جن پر چھلکے نہیں ہوتے، ذائقے میں بڑی اچھی ہوتی ہیں، کھانے والے کو بڑی اچھی لگتی ہے، اور فنگر فش جو ملتی ہے، لوگ پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ میرا بھی تعلق کراچی سے ہے کیونکہ میں نے لالو کھیت کی مثال دے دی تھی۔ تو اس کو کھانے میں لوگ ذائقے کے اعتبار سے اسے اچھا محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ اچھائی جو محسوس ہو رہی ہے، یہ ہمارے احساس کی بنیاد پر ہم خباثت کی برائی سے واقف نہیں، ہم نے اپنے ذائقے کو اگر معیار بنا لیا، اگر ہم نے اپنے ذائقے کو معیار بنا لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کثرت خباثت کو ہم اپنا لیں، اس کثرت خباثت کو اپنا
سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اگر کوئی بھی خباثت کو اپنا لیتا ہے تو خبیث کو نبی کیا کرتا ہے؟ حرام قرار دیتا ہے. یعنی حرام جتنا جسم انسانی کے قریب ہوگا اتنا نبی کا لال بتا رہا ہے. صبح عاشور سے لے کر کے ظہر تک نبی کا لال بار بار نصیحتیں کرتا رہا، پیغام پہنچاتا رہا. تم نہیں پہچانتے پہچان لو، تم نہیں جانتے جان جاؤ. کسی نے پوچھا اے فرزند پیغمبر، آپ کی باتیں ان پر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا تم نہیں جانتے، انہوں نے اپنے شکم حرام سے پر کر لیے. تو جہاں خبیثوں میں خباثت بھر گئی، اب طیب کی صدا ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی. اسی لیے تو خدا کہتا ہے سمن بکمن عمیون، یہ گونگے بہرے اندھے ہو گئے ہیں. جہاں فرزند زہرا کی صدا بھی ان کی فکروں تک نہیں اتر رہی ہے. تو خباثت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آواز حق پھر ذہن و دل تک اثر نہیں کرتی. لہذا اپنے ذائقوں کو معیار نہ بنائیے گا، بلکہ نبی کے ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں کہیں خباثت تو نہیں ہے. اگر خباثت ہے تو خباثت کا اہل تطہیر سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر پاکیزگی ہے، طہارت ہے، تو یقیناً اسے حلال قرار دیا گیا. اور ہر حلال شے مضر بشر نہیں ہے، انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اب یہ کیفیت اگر ظاہری طور پر آپ نے مختصراً جملوں میں سمجھ لی ہے کہ طیب کی تعریف اور خبیث کی تعریف کیا ہے. طیب وہ ہے کہ جو جس میں فکر عقل انسانی کے لیے جس میں کوئی شے نقصان دہ نہ ہو، مضر نہ ہو. اور خبیث وہ ہے کہ جو ذہن فکر اور جسم انسانی کے لیے مضر ہو. وہ کوئی بھی شے ہو، قائد نہیں ہے، چاہے کھانے پینے سے تعلق ہو یا کسی اور شے سے تعلق ہو. تو ان سب چیزوں کو نبی جانتا ہے اور بتاتا جاتا ہے. پرندوں کی شکل میں نہ معلوم کتنے پرواز کرنے والے ہیں، بڑے بڑے عقل مند زمانے میں نظر آئے، لیکن جب حق کے قریب پہنچے تو حقیقت بڑے مختصر جملوں میں بیان کر دی گئی. چند افراد نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی علیہ السلام آپ حضرات سے روزانہ کی طریقے سے پھر درخواست یہ ہے کہ اب مومنین باہر بھی بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، جتنی گنجائش ہو سکتی ہو، جتنی گنجائش ہو جائے کہ آج اس طرف آ جائے. یہاں تک گنجائش آ گیا. صلوات محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. بیٹھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی کشادگی پیدا کریں تاکہ اس کا بھی اجر و ثواب اس فرش عذاب میں ملتا رہے. بارے دیگر صلوات. کچھ افراد بارگاہ امامت میں یہ سوچ کر کے حاضر ہوئے کہ ہم جب بھی کوئی علی سے سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب فوراً وہ دے دیتے ہیں. آج ہم ایسا سوال کریں گے کہ اس کی لسٹ گناتے گناتے دیکھتے ہیں علی کب تک سناتے ہیں. آئے بارگاہ امامت میں، کہا علی یہ بتائیں کہ پرندوں میں سے کتنے پرندے ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور بچے دیتے ہیں. وہی سمجھے تھے کہ امیر المومنین ایک ایک پرندے کو گنائیں گے تو ان کے بہت